السلام علیکم محترم ناظرین۔ دبئی سے آئی خاتون ڈاکٹر کے شہر میں بڑے چرچے تھے اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بغیر دوائی، بغیر ٹیکے اور بغیر آپریشن کے علاج کرتی ہے۔ اس کے کلینک پر ہر وقت خواتین کا رش لگا رہتا تھا۔ شہر بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ خواتین دور دور سے علاج کی غرض سے آتیں اور ڈاکٹر صاحبہ کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی شہرت کا سن کر دوسرے شہر کی ایک خاتون جس کا نام سندری بی بی تھا، علاج کی غرض سے ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک آئی۔ وہاں کافی ساری خواتین پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ میں شفا ہے اور ان کا طریقہ علاج بالکل مختلف بھی ہے اور منفرد بھی۔ سندری نے فیس کے 1000 روپے دے کر اپنی باری کا ٹوکن لے لیا اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ جھجکتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کرسی پر ایک پکی عمر کی عورت براجمان تھی۔ سندری نے اس سے پوچھا، باجی ڈاکٹر صاحبہ کدھر ہیں؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آئیں آئیں ادھر بیٹھیں، میں ہی ڈاکٹر ہوں۔ سندری نے ڈاکٹر صاحبہ کو اپنے امراض کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحبہ پوری توجہ سے سنتی رہیں۔ جب سندری خاموش ہوئی تو ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا، اچھا یہ بتائیں آپ مہینے میں کتنے سوٹ بنوا لیتی ہیں؟ آپ کا کپڑوں کا ذوق تو بہت عمدہ لگ رہا ہے۔ خاتون نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، ڈاکٹر صاحبہ دل تو بہت کرتا ہے کہ ہر مہینے 5-6 سوٹ سلوا لیا کروں، لیکن علاج پر ہی اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے، لہٰذا کپڑوں کا شوق رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سندری کو تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ پچھلے کمرے میں لے گئیں۔ سندری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے شاندار سلے ہوئے سوٹ وہاں ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ خوشی کے مارے ایک ایک سوٹ دیکھنے لگی۔ ہر سوٹ پر پرائس ٹیگ بھی لگا ہوا تھا، قیمت بھی انتہائی مناسب تھی۔ سندری نے 4 سوٹ پسند کیے اور ڈاکٹر صاحبہ کو ادائیگی کر دی۔ سندری کسی طرح بھی مریضہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور تمکنت ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، آپ نے جب بھی شاپنگ کرنی ہو میرے پاس آ جایا کریں، بس یوں سمجھے کہ آپ کا علاج پورا 1 سال چلے گا۔ آپ ہر مہینے اپنی دوائیوں کے پیسوں سے سوٹ خرید کر لے جایا کریں۔ میں کم لاگت پر سوٹ بیچتی ہوں اور ان پر منافع بھی نہیں لیتی۔ سندری نے حیران ہوتے ہوئے کہا، قیمت تو واقعی بہت مناسب ہے، لیکن اگر آپ منافع نہیں لیتی تو آپ کو اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سندری باجی وہ جو آپ ٹوکن کا 1000 روپے دے کر آئی ہو، بس وہی میرا منافع ہے، اور میں دن میں 25-30 مریض دیکھ لیتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے، اور عورتیں بھی کپڑے دیکھ کر اپنی بیماری بھول جاتی ہیں۔ اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ سندری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک دم فرسٹ کلاس، طبیعت ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے۔ جیتی رہو، تم پہلی ڈاکٹرنی ہو جس نے میرے مرض کی بالکل صحیح تشخیص کی ہے۔ چائنا میں بچے کا نام رکھنے کے لیے زمین پر اسٹیل کے برتن کو پھینکا جاتا ہے، پھر جو آواز آتی ہے وہ نام رکھ لیا جاتا ہے، جیسے ٹنگ ٹونگ ٹینگ۔ شکر ہے واٹس ایپ کا اردو ورژن نہیں ہے، ورنہ لاسٹ سین کی جگہ لکھا ہوتا آخری دیدار۔ ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو؟
بیوی، سنا ہے جنت میں بیوی کو شوہر کے ساتھ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ شوہر: ہاں صحیح سنا ہے۔ عورت: پر وہ کیوں؟ شوہر: ارے پگلی، اسی لیے تو اسے جنت کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ دھو کر ایک عورت کے پیچھے پڑا تھا۔ عورت بہت خوبصورت تھی، لیکن جب عورت نے منہ دھویا تب جا کے معاملہ رفع دفع ہوا۔ 3 بچے گپ شپ لگا رہے تھے اور لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے۔ پہلا بچہ: میرے ماموں اتنے موٹے ہیں کہ ڈبل بیڈ پر بیٹھیں تو بیڈ ٹوٹ جاتا ہے، وہ صرف فرش یا قالین پر ہی بیٹھتے ہیں۔ دوسرا بچہ: تمہارے ماموں تو کچھ بھی نہیں ہیں، میرے ماموں اتنے موٹے ہیں کہ دروازے سے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ہم نے کمرے کی ایک دیوار توڑ دی ہے۔ تیسرا بچہ: تم دونوں کے ماموں کیا ہیں؟ میرے ماموں اتنے موٹے ہیں کہ ناسا والے سوچ رہے ہیں کہ انہیں الگ سیارہ قرار دے دیا جائے۔ استاد شاگرد سے: اگر میں تمہارے والد کو 2000 روپے دوں جبکہ انہیں 1000 کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کتنے واپس کریں گے؟ شاگرد: 1 روپیہ بھی نہیں۔ استاد غصے سے: کیا تم حساب نہیں جانتے؟ شاگرد: میں تو حساب جانتا ہوں، لیکن آپ میرے باپ کو نہیں جانتے۔ نئی نئی منگیتر کو دل پھینک عاشق نے میسج لکھا: جان کاش میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں تمہارے وارڈ میں ایڈمٹ ہوں اور تم میری خدمت کرو۔ منگیتر کا جوابی میسج: آپ کو میرے پاس کوئی حادثہ نہیں، کوئی معجزہ ہی لا سکتا ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی ڈیلیوری وارڈ میں ہے۔ خاتون نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا: ایئرپورٹ جانے کا کیا کرایہ لوگے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا: 450 روپے۔ خاتون: اگر میں اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے چلوں تو؟ ڈرائیور بیزاری سے بولا: تب بھی 450 روپے۔ بیوی نے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا: سن لیا، میں نے کہا تھا نا، اب ثابت ہو گیا تمہاری 1 پیسے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ شیخ: ابو آج تو میں 5 روپے کے 3 پیاز لایا ہوں۔ باپ: شاباش میرے بیٹے، لیکن 5 کا تو 1 پیاز ملتا ہے۔ شیخ کا بیٹا: پیاز والے نے تو 1 ہی دیا تھا، 1 میں اٹھا کے بھاگ آیا اور 1 اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا، ہو گئے نا 3۔ کل ایک دوست بتا رہا تھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور ہیرا ہیرے کو، اتنے میں اس کو پیچھے سے کتے نے کاٹ لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔